اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یوق شح نفسہ، اور جو بچا لیا گیا شح نفس سے، یعنی جیسے ابھی شح کا ورڈ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کنجوسی کے لیے استعمال ہوا، نفس کی کہ اس حالت سے جس میں انسان گویا کہ انفاق سے رکتا ہے، انفاق سے رکنے کی کوشش کرتا ہے، جو چیز روکتی ہے، انفقو کے اپوزٹ آ گیا یہاں پہ نا، جو اس چیز سے بچا لیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ افیکٹ کرتی ہے سب کو، لیکن جس کو اس سے بچا لیا گیا، جس کو وہ اپوزٹ پراپرٹی دے دی گئی، وہ کریکٹرسٹک دے دی گئی جس میں کہ وہ انفاق کر سکتا ہے اور اس کو آسانی سے کر سکتا ہے، محسوس نہیں کرتا، یعنی اس کو وہ برڈن محسوس نہیں ہوتا، اس کا تعلق جو ہے وہ مال کی کوانٹٹی سے نہیں ہے، بلکہ نفس کے سے کہتے ہیں کہ دل کے بڑا ہونے سے، مال کی کوانٹٹی سے نہیں۔ مال تو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جتنا بھی ہو اس کے اندر سے خرچ کرنے سے ہچکچاتا نہ ہو، یا وہ اس کو مشکل محسوس نہ ہوتا ہو۔ تو من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، وہ ہیں فلاح پانے والے۔ تو اگر ایسا نہ ہو، اگر محسوس ہو کہ مشکل ہے، تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو خرچ کرتے رہیں، تو ایک خرچ کرنا جو ہے وہ دوسرے خرچ کرنے کا راستہ کھولتا ہے، ایک چھوٹا دروازہ اس سے بڑے دروازے کا راستہ کھولتا ہے۔ تو من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، تو وہی سب فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضو، اب یہ بھی دیکھیے تقرضون تھا، تقرضون، اقرض یقرض، اقرض اس نے قرض دیا، یقرض وہ قرض دیتا، تقرضون تم سب قرض دیتے ہو، اور ان لگ گیا تو اب تقرضون کا نون ڈراپ ہو گیا، ان تقرضو، اگر تم سب قرض دو اللہ کو، تقرض اللہ، اللہ کو۔ اچھا، اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان جو ہے لفظ ان جو ہے یہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ جملے کے اندر ایک شرط کا معنی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ان تقرض اللہ، اگر تم قرض دو اللہ کو، بات مکمل نہیں ہوئی، وہ یہ کہ شرطیہ جملہ بن رہا ہے۔ ان ایک بڑی واضح مثال ہے، یعنی جملے کے اندر فعل مضارع کے تبدیل ہونے کی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ گویا کہ کسی شرط کے آغاز کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اور بھی ایک دو حروف پڑھے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جملہ جو ہے نا وہ شرطیہ بننے جا رہا ہے۔ حروف کی پریزنس جو ہے وہ گویا کہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس جملے کے دو حصے ہوں گے، ایک کے اندر ایک بات کی جا رہی ہوگی اور دوسرے کے اندر اس کا رزلٹ بیان کیا جا رہا ہوگا، ایک کے اندر ایک شرط آ رہی ہوگی پچھلی اور اس آیت میں کے بھی من آیا تھا، جیسے من من یو کا من بھی جی شرط تھی۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لفظ یوکا کو دیکھیے گا ذرا مجاہد صاحب، اس کو اگر آپ ذرا، آپ نے وہ ایک سمری بھی بھیجی تھی، اس کو جی اگر آپ جی، دیکھیے گا کہ یہ اوریجنل حالت میں کیسا تھا۔ شبہ، اچھا، وہ اس کو یو کہتے ہیں، یہ تھا یہ بنا تھا نور سے بنا تھا، شاہ ہا، یعنی شاہ ہا،
वो जो शल नहीं, वाले युका होते हैं को, ना। सॉरी, युका को, लफ्ज युका। अच्छा यू का तो अ, अच्छा यू का जो है ये तो अका यकी है ना, ये यकी, जी, या के ये साथ। यकी है ना, इससे इससे बना, यू का बना, यानी कि वो बन गया ना फेले मजहूल। तो बेसिकली बना था यू, और जब वो ठीक है। उससे मजहूम हुआ तो बन गया यू कई, यानी काफ और या के ऊपर जज्म आया, और फिर या, वो आखिरी वाली या को ड्रॉप कर दिया तो यू का हो गया। ठीक यानी है, वो बस देखने फिर। में ऐसा लगता है जैसे कि ये हालत नसब में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी ये ये जो फिर। बेसिकली मन के बाद जो फेले मुजारे आता है ना, वो मजमूम होकर आता है, क्योंकि जी, शर्त बस के ये बाद, ये यही बात थी, ये जिस आपका तरह इन पॉइंट के जो है बाद मेरा ये ख्याल है। तुकरेदू आया जी। जी जी जी, हमने मिस कर दिया इस पॉइंट को, जी कि जी ये जो मन की प्रेजेंस है, ये भी गोया कि जुमले के अंदर वो हालत पैदा कर रही है जिसमें मालूम होता है कि अब इसमें दो हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्सा शर्त का और एक हिस्सा जवाब शर्त का, या एक हिस्सा जो है वो एक बात का और दूसरा उसकी जजा का, रिजल्ट का। तो मन जो कोई ये काम करेगा, बात मुकम्मल नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि ये कोई जुमला शर्तिया टाइप चीज बन रही है। इसी तरह इन के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये इस तरह के हुरूफ जो हैं, इन, मन, ये गोया के इंडिकेटर्स होते हैं किसी जुमले के शर्तिया टाइप जुमला बनने के। और इन जुमलों में जिनमें जुमला शर्तिया बन रहा हो, वहां पे फेल मुदारे तब्दील हो जाता है। तो ये युका का फेल मुदारे जो है, ये इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि इसको बताइएगा। मेरा ख्याल है कि मैंने इसको मिस कर दिया कि ये तब्दील भी है, यानी ये मफूल तो ये सॉरी, मजहूल तो है, पैसिव वॉइस तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये तब्दील शुदा हालत में भी है, यानी ये इसके मजमूम आखिर हालत में जी। जज़म भी आई हुई है। जी जी, हालत मजमूम हालत में है जज़म जी। जज़म आई, तो वो जज़म की वजह से, चूंकि ये कमजोर हरफ वाला है, तो इसमें यानी क्लैरिटी के साथ नजर नहीं आ रहा। इसके जी आखिर वो में या या आखिर था, की गिर गई जी। वो जी या जज़म की वजह से वो कमजोर हरफ गिर गया, तो यू का बाकी बच गया। जी अब ये कमजोर हरफ जज़म आई क्यों उसके ऊपर? वो शर्तिया होने की वजह से, जुमले के शर्तिया होने की वजह से आ गई। फेल मुदारे के ऊपर आखिर में जज़म आ गई, जुमले के शर्तिया होने की वजह से तब्दीली ये आती है फेल मुदारे में। जुमला अगर शर्तिया हो तो फेल मुदारे मजजूम यानी जज़म ले लेता है आखिर में, या अगर नून वाला हो तो वो नून ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे ये जुमला भी शर्तिया जुमला बन रहा था, और जो कोई नफ्स की शुह से बचा लिया गया, तो आगे क्या बात होगी? फाउलाइका हुमुल मुफलिहून। अच्छा, ये दूसरा पार्ट जो है, इसके अंदर कोई फेल मुदारे नहीं है, इसलिए कोई तब्दीली भी नजर नहीं आ रही। तो जो पहला पार्ट है उसमें फेल मुदारे था, तब्दीली आ गई। जहां जहां फेल मुदारे होगा, चाहे पहले पार्ट में या दूसरे में, वहां तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं और ये आयत नंबर 14 में देखें, वाइन ताफू व तस्फाहू व तगफिरू, यहाँ पे भी इन आ रहा है ना। हमने कहा इन की वजह से चेंज हो गया है, असल में इन की वजह से चेंज क्यों हुआ? इसलिए कि इन जो है वो बेसिकली एक इंडिकेटर है शर्तिया जुमले का। तो अब इसमें जो फेल मुजारे हमें नजर आ रहे हैं, वो नून ड्रॉप वाले नजर आ रहे हैं, इसी वजह से कि इन ने उनको ड्रॉप कर दिया, यानी गोया कि शर्तिया जुमला होने की वजह से वो ड्रॉप हो गए। और जो जवाब शर्त है, फा इन अल्लाह गफूरुर रहीम, उसके अंदर कोई फेल मुजारे नहीं था, इसलिए कोई तब्दीली भी नहीं आई। तो इसी तरीके से अब ये एक तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे नजर आएगी, इन तुकरिदुल्लाह कर्जन हसनन, अगर तुम कर्ज दोगे अल्लाह को। अब इसमें अकरदा, युकरिदू, युकरिदूना और तुकरिदूना, तुम सब कर्ज देते हो। तुकरिदूना से तुकरिदू रह गया। अगर तुम सब कर्ज दोगे, किसको कर्ज दोगे? अल्लाह, मफूल जो है लफ्ज अल्लाह है।
اللہ کو قرض دو گے. اب بات پتہ چل گئی، یہاں تک ہی پتہ چل گئی کہ یہ تو کوئی شرطیہ جملہ بننے جا رہا ہے. ویسے تو ان کی وجہ سے ہی ہمیں آئیڈیا ہو گیا یہ کوئی بات جو ہے اب دو حصوں میں کمپلیٹ ہوگی. اگر تم قرض دو گے اللہ کو، اور فعل مضارع بھی مل گیا پہلے حصے میں اور وہ تبدیل بھی ہوا ہے، تو اب شرطیہ جملے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا. اچھا اب یہ دو لفظ آ گئے جو کہ حالت نصب میں ہے، وہی بات یہ جملے کو فردر ایکسپلین کر رہے ہیں. کون سا قرض؟ قرضا حسنا، اچھا قرض، اچھا قرض. اب اوریجنلی تو یہ قرضا حسنا کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے نا، لیکن حالت نصب میں آ رہا ہے یہاں پہ، اس لیے کہ یہ اس جملے کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے. اگر تم اللہ کو قرض دو گے اور وہ قرض جو ہے وہ قرض حسن ہوگا، یعنی اچھا قرض ہوگا. قرض حسنا، تو وہ بات جو پیچھے ہم نے بھی سیکھی کہ وہ الفاظ جو جملے کو فردر ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، یا اکثر اوقات جملے کے اندر یہ مفعول سے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ حالت نصب میں آتے ہیں. اور اگر وہ مرکب کی صورت میں آئیں، جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے مرکب کی صورت میں ہے، تو پورا کا پورا مرکب حالت نصب میں آ جائے گا، قرض حسنا. تو ان تقرض اللہ قرض حسنا، اگر تم دو گے قرض اللہ کو قرض حسنا، تو وہ کیا کرے گا؟ جواب شرط کیا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ یضاعف، فعل مضارع آ گیا، اور اب چونکہ فعل مضارع آ گیا تو اب یہ بھی تبدیل ہوگا. یضاعف، یہ آخر میں جزم لگ گیا. یضاعف، یضاعف، بڑھا دے گا، اس کو وہ، لکم، تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور مغفرت کر دے گا، دوسرا فعل مضارع اور وہ بھی جزم کے ساتھ، یغفر لکم، اور بخش دے گا تم سب کو. تو اگر آپ اس جملے کو پورا دیکھیں، ان سے لے کے لکم تک یہ جملہ شرطیہ ہے، اور اس میں جو فعل مضارع ہیں وہ سارے تبدیل ہوئے. پہلا فعل مضارع نون والا تھا تو قریدون، اس کا نون ڈراپ ہو گیا. بعد والے فعل مضارع بغیر نون والے ہیں، ان کے آخر میں جزم لگ گیا، مجزوم ہو گئے. شرط کے اندر بھی فعل مضارع، جواب شرط کے اندر بھی فعل مضارع، اور وہ سب تبدیل ہو رہے ہیں. تو بڑی اچھی مثال ہے شرطیہ جملے کی. اور اس کے اندر ہی جو جملے کو فردر ایکسپلین کرنے والے الفاظ تھے وہ ایک مرکب توصیفی کی فارم میں بھی نظر آ رہے ہیں. قرضاً حسنا، اس قرض کو فردر ایکسپلین کر رہے ہیں جو دیا جائے اللہ کو. ان تقرض اللہ قرضاً حسنا، تو وہ کیا کرے گا؟ یضاعف لکم ویغفر لکم، دو کام کرے گا، یضاعف لکم ویغفر لکم، یہ دو ریزلٹس ملیں گے. تو یہ جو انفقو والی بات اوپر آئی، یا انفقو جو ہے گویا کہ اسی سے بات آگے چل رہی ہے. انفقو خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم.
سر یہاں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی پلیز. سر اس سے پہلے والی آیت میں جہاں واسمعوا وآتئوا وانفقوا، ان کے بھی نون ڈراپ ہوئے ہوئے ہیں جی جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ یہاں، اس کی کیا وجہ پھر ہوئی سر؟ یہ تو تینوں کے تینوں اس وجہ سے ڈراپ ہوئے کہ یہ ہے فعل امر. جی جی. فعل امر میں تو آپ کو پتا ہے کہ نون نہیں آتا نا آخر میں. اذکر اذکرو اسمع اسمعو. اچھا اچھا. تو یہ فعل امر بھی ویسے آپ کو پتا ہے کہ بنتا ہے فعل مضارع سے، اسی سے بنا جی ہوتا ہے. تو جی جی بالکل. اوریجنل جو ہوتا ہے تسمعون، تسمعون ہاں سے لا تسمعوا. جی، تو وہ اچھا اچھا. نون اس میں آخر میں نا، اس میں بائی ڈیفالٹ ہم نے اس کو اس طرح پڑھا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے ساؤنڈ چونکہ یاد کی ہوئی ہے، اور اس ساؤنڈ میں وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ نون اس میں نہیں آتا، اس میں آخر سے نون ڈراپ ہوا ہوتا ہے. تو یہ بائی ڈیفالٹ فعل امر میں تو ایسا ہی آتا ہے. اس پہلے میں امر کوئی کی وجہ پیچھے، سے ہوئی. جی جی اس میں پیچھے کوئی اور عامل نہیں ہے، ٹھیک تو سر. فعل امر ہونے کی وجہ سے. جزاک اللہ. تو ان تقریضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اور اللہ بہت قدردان ہے، شکور قدردان ہے، حلیم حلیم بہت قدردان ہے، حلم والا ہے. اللہ شکور حلیم ایک اور مثال جو ہے، یہ جملہ اسمیہ کی آ گئی، سادہ جملہ اسمیہ. عالم الغیبی مرکب اضافی، عالم الغیبی غیب کا عالم، ٹپیکل مرکب اضافی. والشہادتی، اب یہ مرکب اضافی کی ایکسٹینشن ہے. والشہادتی غیب کے آگے شہادہ کا ورڈ ہے اور وہ حالت جر میں ہے، تو گویا کہ مرکب اضافی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے آگے. عالم الغیبی، یا اس کو آپ پڑھ لیں عالم الغیبی و عالم الشہادتی، اس کو اکٹھا کر کے عالم الغیبی و شہادتی. اور العزیز الحکیم یہ مرکب توصیفی، غالب اور حکمت والا. تو اللہ جو ہے وہ بہت قدردان بھی ہے، حلم والا بھی ہے، غیب کا اور ظاہر کا جاننے والا بھی ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. حلم سے کیا مراد سر؟ حلم، نرم، رحمت والا. حلیم، حلیم کی ایک بردبار ہم نے صفت جو ہے، جی جی بردباری کا ورڈ شاید اردو میں زیادہ اس کے لیے سوٹیبل ہے. تو ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ سب اس کے جواب میں آ رہا ہے. یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اور جان لو کہ اللہ شکور اور حلیم بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب یہ صورت دیکھیے، اس کے آخری 5 آیات جو ہم نے آج پڑھی ہیں، ان میں مشکل الفاظ بہت کم ہیں، شاید چند ایک ہی ہوں گے جو ہم نے پہلے نہیں پڑھے. انہی الفاظ کا ارینجمنٹ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں جہاں اپلائی ہوں گے وہاں پہ ایک نیا ارینجمنٹ ہوگا، اور اس ارینجمنٹ سے ہم نے بہت سی گرامر جو ہے اس کو ریفریش کر لیا. آیات بھی بڑی اچھی ہیں، بہت قیمتی آیات ہیں، اور اس کے اندر یہ گرامر جو ہے یہ الفاظ کے سادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ آسانی سے سمجھ آ رہی، اس لیے کہ توجہ
کا زیادہ پارٹ جو ہے وہ الفاظ کے معنی پہ نہیں بلکہ الفاظ کی حالت پہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس بھی کر سکیں اور اس کو سیکھ بھی سکیں الحمدللہ۔ تو کوئی کوشچن اگر آپ کا ہو تو وہ لے لیتے ہیں۔ آج ہماری یہ والی سورہ جو ہے یہ بھی مکمل ہو گئی، اور اور اس میں سے انشاءاللہ شعیب صاحب، اس میں سے ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں اس میں سے سارا سبح للہ سے یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں صورتیں 3 4، جی اور وہ کہتے بالکل ہیں یہ کہ ان چاروں کو نا صورتیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی صورتیں ہیں 4 5 جس میں ایک صورت الحشر بھی ہے کہ، اور ان صورتوں کو وہ مسبحات کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ مسبحات کہلاتی ہیں، تسبیح سے سباحہ سے شروع ہو رہی ہیں، اس وجہ سے چاروں تقریباً ایک ہی سائز کی ہیں۔ یہ سورہ سب بھی اور شروع ہوئی تھی سبح للہ، پھر سورہ الجمعہ شروع ہوئی تھی یسبح للہ، اور سورہ تغابن بھی یسبح سے شروع ہوئی ہے جی۔ جی ایگزیکٹلی، جزاک اللہ خیر۔ تو اب یہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور پلان یہ ہے کہ ہم اسے کچھ مشورہ ہے دوستوں کا کہ سورہ بقرہ سے پہلے 2 اور صورتیں جو ہیں چھوٹی صورتیں، کیونکہ چھوٹی صورتوں میں ایک سینس آف اچیومنٹ ذرا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ اس طریقے سے پڑھ لی ہیں، تو 2 اور چھوٹی صورتیں جو ابھی ڈسکشن میں ہیں، ان میں ایک سورہ حجرات ہے اور ایک سورہ لقمان ہے۔ ان کو بھی اگر اس طرح پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد ہم سورہ بقرہ پہ جائیں تو ذرا تھوڑا سا ہمارا وہ کچھ اس کی ایک تو کچھ میسیجز بھی وہاں سے اچھے ہیں جو ہم، اس کی اچھی چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ اپنے ایجوکیشن کے زمانے میں بھی پڑھی ہوں گی۔ نارملی وہاں پہ اس وقت پڑھنے کا طریقہ کار اور تھا، تو وہ میسج اور اس کی تشریح جو ہے وہ پہلے سے بیک آف دی مائنڈ موجود ہوگی۔ اب جب اس کی گرامر دیکھی جائے گی تو وہ شاید زیادہ سمجھ بھی آئے اور زیادہ بہتر محسوس ہو۔ اس لیے یہ 2 صورتیں جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اب پہلے ہم ٹارگٹ کریں، ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ مزید آگے چلیں موسٹ لائکلی سورہ بقرہ کی طرف۔ ایک سورۃ الحجرات ہے اور دوسری شعیب صاحب سورہ سورہ لقمان لقمان انشاءاللہ۔ 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 تو جزاک اللہ خیر جی، آپ سب کے مستقل پارٹیسپیٹ کرنے کا اور ریگولرلی آنے کا۔ پچھلے 2 ہفتے میں نہیں آ سکا، کچھ ٹریولنگ کی وجہ سے، کچھ شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ اب یہ دوبارہ ریزیوم ہو گیا ہے آج سے سیشن، اور اگلے اتوار بھی انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح سے بغیر بریک کے جاری رکھیں گے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم سورہ حجرات کو اگلے اتوار شروع کریں۔ انشاءاللہ۔ سر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی پلیز۔ میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے عمرے پہ گیا ہوا تھا پچھلے 15 دن میں، دسمبر ماشاءاللہ 15 سے 30 تک۔ تو مجھے یہی فکر تھی کہ پیچھے جو ہے نا وہ تو 2 کلاسیں ہوئی نہیں ہیں، تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنے سارے جتنے بھی ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، ان سب کے لیے، خصوصاً آپ کے لیے، مجاہد صاحب کے لیے، اور بھی جو اس کورس کو ارینج کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگی۔ جزاک رب اللہ خیر یزیدون جی، حرمان۔ بڑا جزاک اللہ خیر۔ مزہ بھی بڑا آیا، چونکہ کئی چیزیں تھی جو آپ کے اس کورس کی وجہ سے سمجھانے سے نا چیزیں سمجھ آتی تھی، تو بڑا الحمدللہ، دل سے دعا نکلی بڑی۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت عمرہ مبارک قبول ہو آپ فرمائے۔ کو عمرے کے لیے، خیر، آمین آمین آمین، اور اللہ سب بہت کو شکریہ، کامیاب ہم کرے۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ سب لوگ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے جا رہے ہیں اس کو ہم، چونکہ قرآن مجید سے، نماز سے تعلق جو ہے وہ سب کا بڑھ رہا ہے، تو اس سے ایک اس کا فائدہ انشاءاللہ نظر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، السلام، اس کے ساتھ ہی ہم کلاس ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس ارادے کے ساتھ کہ اگلی اتوار کو دوبارہ ہم
اس کو یہیں سے سورہ انشاءاللہ حجرات کے ساتھ آگے شروع کریں گے. انشاءاللہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک. ونتوب الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.